بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 316 سورہ نساء آیت نمبر 123 سیاست مدنیہ کا بیان چل رہا تھا، جس میں کل 9 اصول اور قوانین اور احکام کا بیان تھا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ اس آیت کے اندر 9واں حکم ہے، اور اس حکم کا حاصل اور قانون کا مطلب یہ ہے کہ اے بادشاہ امیر المومنین، تیری رعیت کے اندر یتیم کمزور لوگ ہیں، ان سے مظالم کو دفع کر، اور ساتھ ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین اسلام میں مظالم نہیں ہے، تو اس لیے یہاں اس حکم کا ذکر ہے دفع المظالم عن الرعیت وعن الضعفاء، کمزور لوگوں سے، رعیت سے مظالم کو، ظلم کو، زیادتی کو دور کیا جائے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اور پوچھتے ہیں آپ سے مضبوط حکم عورتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ اللہ تمہیں مضبوط حکم دیتا ہے عورتوں کے بارے میں، اور وہ آیت جو بیان کی گئی ہے تم پر کتاب یعنی قرآن کے اندر یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ بھی تمہیں فتویٰ اور مضبوط حکم دیتی ہے۔ وہ عورتیں کہ تم نہیں دیتے ان کو وہ مہر یا میراث جو ان کے لیے مقرر ہے، اور تم اعراض کرتے ہو ان کے نکاح کرنے سے، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم قائم رہو انصاف کے ساتھ یتیموں کے بارے میں، اور جو کچھ تم نیکی کا کام کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ استفتاء کہتے ہیں، یعنی مضبوط قطعی فیصلہ سنانا یا بتانا یا پوچھنا۔ تو یستفتون کا معنی نفس مسئلہ تو پہلے سے معلوم ہو چکا ہے، آیت میراث کے اندر عورتوں کے حقوق بھی بیان ہوئے، یتیموں کے بھی اور مستضعفین کمزور بچوں کے بھی، لیکن ایک بات پہلے سے معلوم ہو جائے تو اس کے بارے میں کچھ شک شبہ اور سوال رہتا ہے، تو اس لیے لفظ یستفتون کا دوبارہ ذکر کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو اور یتیموں کو اور کمزوروں کو میراث دینا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، اس کو برا سمجھتے تھے۔ آج کی دنیا بھی ایسی ہے کہ عورت کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا، ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں میراث کے اندر، تو اس لیے خاص کر فی النساء کا ذکر ہے، اور یتیموں کا ذکر ہے، اور مستضعفین من الولدان کا ذکر ہے کہ یہ کمزور اور ضعیف قسم کے لوگ ہیں، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اس لیے فی النساء ذکر ہے۔ قل کہہ دیجیے اللہ یفتیکم، اللہ حکم دیتا ہے، یہاں یفتی مضارع بمعنی ماضی کے ہے کہ اللہ نے فتویٰ دے دیا ہے، اور اللہ نے فتویٰ کب دیا ہے؟ تفسیری محائمی ہے، تفسیر الرحمن للمحائمی، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں یفتیکم سے مراد کتب سابقہ میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کو حق دیا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ تو اللہ نے فتویٰ، اور وہ ماضی بمعنی حال کے، اس کو حکایت حال کہا جاتا ہے، اس لیے مضارع کا صیغہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے، یعنی اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فیہن عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلا اس کا عطف ہے یفتیکم کے ضمیر کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی تمہیں فتویٰ دیا ہے، اور ما وہ آیت، یعنی وہ آیت بھی یہ حکم بتلاتی ہے، یتلا علیکم جو آیت تم پر بیان کی گئی ہے فی الکتاب قرآن میں، اور وہ آیت نمبر 3 ہے جو سورت کے ابتدا میں ذکر ہے، اس میں یتیموں کے اور عورتوں کے حقوق کا بیان ہے۔ جو آیت بیان کی گئی تم پر کتاب میں فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں،
اللاتی سے یہ سبب استفتاء ذکر کیا ہے کہ یہ فتویٰ کیوں پوچھا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عورتیں کہ لا توتونہن کہ نہیں دیتے تم ان کو، وہ ان کا مہر نہیں دیتے یا جو ان کا حصہ میراث میں مقرر ہے وہ نہیں دیتے، تو اس وجہ سے یہ فتویٰ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا کیا حکم ہے۔ تو لا توتونہن کہ نہیں دیتے تم ہن ان عورتوں کو ما وہ مہر یا میراث کتبہ جو مقرر ہے لہن ان کے لیے اللہ کی کتاب میں۔ وترغبون دینا تو دور کی بات ہے، وہ جو مہر ان کا واجب ہے جو مقرر ہے وہ تو دیتے نہیں ہے، بلکہ الٹا اس سے اعراض اور اس کو برا سمجھتے ہیں۔ وترغبون کے صلے میں اگر عن آ جائے تو اعراض کے معنی میں ہے، تو عن سے پہلے عن یا من محذوف ہو تو معنی ہے وترغبون تم اعراض کرتے تھے عن تنکحوہن ان کے نکاح کرنے سے، یا معنی ہوگا اگر فی مقدر ہے تو پھر معنی یہ ہے کہ وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو فی ان تنکحوہن ان کے ساتھ نکاح کرنے میں۔ اس آیت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب کوئی لڑکی کے اندر جمال ہوتا، وہ خوبصورت ہوتی اور مالدار ہوتی، تو اس صورت میں ترغبون مانا تم شوق رکھتے تھے اس کے نکاح کرنے میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ نکاح اس لیے کیا جائے اس سے سارا مال قبضہ کر لیا جائے، اور یعنی نہ اس کو میراث دیتے اور وہ جو اس کا مہر ہے وہ مہر بھی نہ دیتے، اور اس لڑکی کے جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کر لیا جاتا۔ تو معنی یہ ہے کہ وہ ترغبون تم شوق اور رغبت رکھتے تھے ان کے ساتھ نکاح کرنے میں، ان کے مال کی وجہ سے کہ مال لیا جائے، اور ان کو مہر بھی نہیں دیتے تھے۔ یا یہ ہے کہ لڑکی کوئی بدصورت ہوتی اور مالدار ہوتی تو اعراض کرتے تھے اس لڑکی کے نکاح کرنے سے کیونکہ وہ بدصورت ہے، لیکن مال کے محبت کی وجہ سے اس سے وہ مال میراث نہ دیتے اور سارا مال لے لیتے، یہ ظلم ہوتا تھا۔ والمستضعفین من الولدان اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ان کمزور جو سفہا بچے ہیں، یتیم بھی ہے اور سفہا ہیں اور ناسمجھ ہیں، ان کے بارے میں وہ اپنا حق نہیں جانتے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور ان تقوموا کا عطف ہے وہ یفتیکم کے اوپر ضمیر کے اوپر ہے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے، تو معنی یہ یفتیکم اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اور ویفتیکم اللہ یہ فتویٰ کیا دیتا ہے؟ بِأَن ان سے پہلے لفظ با محذوف ہے، اس بات کا فتویٰ دیتا ہے کہ ان تقوموا للیتامى بالقسط کہ تم مضبوط رہو، قائم رہو یتیموں کے بارے میں بالقسط انصاف کے ساتھ۔ یعنی یہ معنی نہیں کہ تم بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ انصاف قائم کرو یتیم لڑکی اور لڑکوں کے بارے میں، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یا وَأَن تَقُومُوا سے پہلے عبارت محذوف ہے، وَيَأْمُرَكُمْ اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تقوموا تم قائم رہو یتیموں کے بارے میں بالقسط انصاف کے ساتھ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ میں یہاں ترغیب ہے، رغبت ہے، الی الخیر یہ حکم عام ہے، جو بھی تم نیکی کا اور اچھائی کا کام کرتے ہو، من خیرن کوئی بھی، تو فإن اللہ کان بہ علیما اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس پر اجر عطا کرے گا۔ وَإِنِ امرأۃ یہ حکم بھی ضعفاء کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ضعیف کمزور کون ہے؟ یتیم۔ ضعیف کون ہے؟ وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں۔ یہی ضعیف کون ہے؟ وہ انسان کی بیوی ہے۔ تو اگر بیوی بھی ضعیف ہے تو اس کا حق بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر خاوند جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے، بری عادت کرتا ہے اور بیوی سے اعراض کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ دل نہیں لگاتا، تو سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ آپس میں صلح کیا جائے، اور صلح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حقوق کے اندر کمی کی جائے، یعنی خاوند کچھ اپنے حقوق میں کمی کرے اور بیوی بھی کچھ حقوق میں کمی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، کچھ کمزوری دکھائی جائے تاکہ آپس میں اتفاق اور صلح رہے، اور ایک دوسرے اپنے آپ سے حرص اور بخل کو دور کریں، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں۔ احسان کا معنی محبت کا اظہار کریں، اور ظلم سے اور اعراض سے اور نشوز اور نافرمانی اور بری عادت سے بچا جائے، اس کی ترغیب ہے آیت کے اندر۔ وَإِنِ امرأۃ اگر کوئی عورت خافت ڈر جاتی من بالہا اپنے خاوند سے، نشوزاً اس کی نافرمانی، او اعراضاً یا وہ بالکل اعراض کرتا ہے، تو فلا جناح علیہما ان پر گناہ نہیں ہے کہ وہ صلح کریں، آپس میں صلح کرنا، اور صلح بہتر ہے، اور اس لیے کہ صلح کے نفسوں کے اندر حرص اور بخل جو ہے وہ اللہ نے فطرتی اور ودیت کے طور پر رکھ دیا گیا ہے، اور اگر تم احسان کرو
اور تم بچ جاؤ نشوز اور اعراض سے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب خبردار ہے، تمہارے اعمال کو سے خبردار ہے۔ ان امرات خافت میں خوف کا معنی یہ ہے کہ عورت کو یہ علم ہے مستقبل کے بارے میں کہ خاون مجھ سے محبت نہیں رکھتا اور خاون اس سے بری عادت رکھتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بد اخلاقی رکھتا ہے۔ نشوز کا مطلب نافرمانی اور محبت کا اظہار نہ کرنا، بری عادت کا اظہار کرنا۔ او اعراضاً، یا بالکل سرے سے باتیں ہی نہیں کرتا، بالکل اعراض کرتا ہے، بات ہی تک نہیں کرتا، تو فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ان پر، ان یصلحا کہ یہ صلح کریں۔ یہاں صلح واجب نہیں ہے، بلکہ صلح کے اندر اس لیے لا جناح کہا ہے کہ اگر وہ صلح نہ کریں تو ان پر لازمی نہیں، لیکن ترغیب ہے کہ صلح کرنا یہ بہتر ہے۔ اور ان یصلحا بینہما صلحاً، صلح کا معنی یہ ہوگا کہ مراد اس میں حقوق کے اندر کمی کی جائے، کچھ 100 میں 100% بیوی بھی نہ ٹھہرے اور 100% پر خاون بھی نہ ٹھہرے، بلکہ کچھ اپنے مطالبات بیوی منائے اور کچھ خاون منائے، تو دونوں کے درمیان میں صلح ہو سکتا ہے۔ اور والصلح خیر، صلح جو ہے یہ بہتر ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر وہ محبت نہیں کرتا تو وہ محبت کرے، تھوڑا سا محبت میں زور لگائے، اور باتیں نہیں کرتا تو باتیں کرنا شروع کر دے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ احضرت الانفس، احضرت کا معنی رکھا گیا ہے، یعنی پیدا کی گئی ہے، الانفس نفسوں کے اندر، الشح، لفظ شح بمعنی بخل اور حرص کے ہے۔ بخل یہ ہے کہ انسان کنجوسی کرتا ہے، اپنا حق کسی کو کوئی چیز دیتا ہی نہیں، اور حرص یہ ہے کہ دوسرے کے حق کی بھی حرص رکھتا ہے کہ یہ بھی مجھے دیا جائے۔ تو اس حرص اور بخل سے کہ 100 میں 100% اپنے حقوق خاون مانگتا ہے یا بیوی مانگتی ہے، ان کے اندر یہ چیزیں ہیں، لہٰذا اپنے حقوق میں کچھ کمی کی جائے، اور اس شح اور بخل سے، حرص سے اور کنجوسی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ گویا کہ صلح سے معنی جو ہے رکاوٹ والی چیز وہ یہ شح ہے کہ وہ بخل ہے اور حرص ہے، کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے لیے جو نا میرا حق جو نا 100% ادا کیا جائے اور میرا بہت خیال کیا جائے۔ خاون یہی چاہتا ہے، بیوی اس طرح چاہتی۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، تو احسان کا معنی اپنی عادت کو درست کر لو، اور مطلب یہ اپنے آپ سے یہ چیزیں دور کر لو۔ وَتَتَّقُوا، اور اجتناب کرو نشوز یعنی نافرمانی سے اور اعراض کرنے سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ معنی شح جو بخل اور حرص ہے یہ امر باطنی ہے، اس لیے لفظ خبیر ذکر کیا ہے۔